انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، سابقہ درس میں ہماری گفتگو کا عنوان جاری تھا کہ ہم لوگوں کے ظاہر کے مکلف ہیں۔ معاملات کرتے ہوئے، احکام حکم لگاتے ہوئے ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ کسی انسان کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں اور نہ ہی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آج جو حدیث مبارکہ ہم سمجھیں گے اس کے راوی سیدنا مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے، اگر ایک شخص سے میرا سامنا ہو اور وہ بندہ کافر ہو، میرا اور اس کا قتال، لڑائی، جنگ شروع ہو جائے اور ہماری لڑائی چل رہی ہے، وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، میں اس پہ حملہ کر رہا ہوں، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، وہ شخص تلوار مار کر میرا ایک بازو، ایک ہاتھ کاٹ دے، اس نے مجھ پہ حملہ بھی کر دیا، ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا، ہے بھی کافر۔ اس کے بعد جب اس نے یہ سمجھا کہ میں اس پہ حاوی ہونے لگا ہوں تو لاذ منی بشجرہ، وہ ایک درخت کی اوٹ میں چلا جاتا ہے اور درخت کی پناہ لے کے مجھے کہتے ہیں اسلمت للہ، میں تو اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اقتلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کیا میں اسے قتل کروں؟ اب یہاں پر غور کریں، دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اندرون ہے۔ جو ظاہر نہیں ہے لیکن انسان کا وہ تجزیہ ہے، انسان کا وہ فہم ہے، وہ کیا کہ ظاہر تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہو گیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے حملہ کر دیا ہے، بازو کاٹ دیا ہے، تھا کافر، اور اب اس نے یہ سمجھا کہ میرے اوپر دوسرا وہ حاوی ہے اور شاید وہ مجھے مار ڈالے، تو جان کو بچانے کے لیے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک گویڑ یا ایک انسان کا فہم یا تجزیہ، تو کیا انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کافر مجھ سے جان بچانے کے لیے اب کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، لہذا میں اس کے چکر میں نہ ہوں، اسے قتل کرے، یا پھر اس کے اندر جو کچھ ہے، کیا اس کی نیت ہے، کیا ارادہ ہے، وہ اللہ کے سپرد کرے اور اس کے ظاہر الفاظ لا الہ الا اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے۔ یہ دونوں راستے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقتلہ، اے مقداد اسے قتل نہیں کرنا۔ بات سمجھ آئیے؟ اگرچہ ظاہری جو حالات ہیں، اور ایک زیرک اور ایک بہادر اور ایک دور فہم جو مجاہد ہے وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ اس کی تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن مجاہد کا، غازی کا، ایک مسلمان کا، ایک حملہ آور کا یہ تجزیہ اور یہ اپنا ذاتی اجتہاد ہو سکتا ہے، اور اس اجتہاد اور تجزیے کی بنا پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ حکم کس پہ لگایا جائے گا؟
جو اس کے ظاہری الفاظ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ محترم ساتھیوں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم سے بات چیت کرتا ہے، یا ہم اس کا کوئی ظاہری قول، عمل، کوئی بات وہ دیکھتے ہیں، تو ہم نے فیصلہ اس کے ظاہری قول پر، ظاہری بات پر، ظاہری عمل پر دینا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، یہ کریدنے کی، یہ ٹٹولنے کی، یہ اندر جانے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خالق کائنات کا کام ہے۔ باطن کو دیکھنا، اندر کو دیکھنا، نیت کو دیکھنا، اور اس کے مطابق حکم لگانا اور فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاطع احدی یدیہ، اس کافر نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ممکن ہے کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میں اسے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا لا تقتلہ۔ دوسری بار جب سیدنا مقداد نے اپنے تحفظات، اپنے تجزیہ اور اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا زیرک پن اس کا اظہار کیا، پھر ہی میرے پیغمبر نے فرمایا اے مقداد لا تقتلہ، تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اور سنو، فَإِن قَتَلْتَهُ، اس کے اندر جو کچھ بھی ہو، اگر اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو نے اسے قتل کر دیا، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَةَ الَّتِي قَالَ۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی تو اسے قتل کر دے گا تو وہ تیری جگہ پہ ہوگا، وہ تیری جگہ پہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے جس مقام پر وہ تھا تو اس جگہ پہ ہوگا۔ کیا مطلب کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے وہ شخص دین اسلام سے خالی تھا تو تو اس کی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو اسے قتل کرتا ہے، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ، اور وہ شخص تیری جگہ پہ آ جائے گا، یعنی معصوم الدم، یعنی جس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تیرے خون کے تحفظ کی ذمہ داری اسلام پہ تھی اور تو نے اپنے خون کو محفوظ کر لیا تھا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ تیرے مقام پہ آ جائے گا۔ تو واجب الاحترام ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار کے بعد، اصرار کے بعد، بار بار سوال کے بعد بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم اس کے ظاہری الفاظ کے مکلف ہو، اندر کیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے احکام، روزمرہ کے معاملات، فیصلہ جات، ان تمام چیزوں میں ہم ظاہری الفاظ کے مکلف ہیں۔ ایک شخص کے اندر کیا ہے یہ ہماری انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم اس کے مکلف نہیں۔ اللہ مالک کائنات احکام شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔